اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ مدیر دارالحکمہ دعویٰ سینٹر، میں آپ کو بڑے ہی ادب کے ساتھ داعش پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اپنے موعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ کریں۔ فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، خواتین ملت اسلامیہ، آج کی اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جس بنیادی اور اہم موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ موجودہ حالات کا ہمارے ملک، ہمارے شہر اور ہماری ریاست کا بہت ہی قابل توجہ اور اہم ترین موضوع ہے۔ آج امت اسلامیہ کو جن چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل اور چیلنجز میں ایک بنیادی مسئلہ
ایمان کی حفاظت، دین اور شریعت کی حفاظت کا مسئلہ. اسی ایمان اور دین اور عقیدے کی حفاظت کے حوالے سے جو ہمہ جہت سازشیں اور ناپاک منصوبہ بندیاں ہر چہار جانب سے امت مسلمہ کو گھیرے ہوئے ہیں، انہی بنیادوں پر آج سماج کے اندر، شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، علاقوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، پورے ملک کی سطح پر دینی اور ایمانی ارتداد اور الحاد بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میرا جو موضوع ہے دینی ارتداد، الحاد، اسباب اور علاج. یہ ارتداد، اس کی تاریخ کوئی نئی نہیں ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام، دعوت توحید لے کر کے آئے تو یہودیوں نے، اہل کتاب نے، اسلام دشمنوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے مشن کو، آپ کی توحید کے پیغام کو متاثر کرنے کے لیے جو طرح طرح کی سازشیں رچی، انہی میں سے ایک مسئلہ ارتداد کی بھی سازش تھی. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی کہ محمد کا کلمہ پڑھا جائے، اسلام میں داخل ہوا جائے اور اس کے بعد ارتداد کا راستہ اختیار کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے، جو بڑے بڑے چیلنجز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، ان میں مدعیان نبوت کا مسئلہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، اور انہی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ مکہ اور مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر کے جزیرہ عرب کے اندر لوگ ارتداد کی لہر آ گئی، ارتداد کے راستے پر جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے برگشتہ اور منحرف ہو کر کے دوسرے راستوں کو اختیار کر رہے تھے. یہ ارتداد، دین سے دوری کی لہر، اس کے بعد فکری، اعتقادی، منہجی ارتداد کا ایک سیل رواں ہے. میرے بھائیو، ارتداد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد، اسلام پر قائم ہونے کے بعد دین اسلام سے انحراف اور دوری کا راستہ اختیار کرنا، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بھیانک اور انتہائی سنگین جرم ہے. وہ مسائل جن کی بنا پر ایک آدمی کا خون حلال ہو جاتا ہے، وہ اسباب اور وجوہات جن کی بنا پر ایک آدمی کی زندگی، ایک آدمی کی جان اسلامی شریعت کے اصول اور دستور کے مطابق جائز اور حلال ہو جاتی ہے، انہی میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر اور بے دینی کے راستے پر چلا جائے، ارتداد کا راستہ اختیار کر لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من بدل دینہ فاقتلوہ. اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ایمان پر آنے کے بعد، اسلام پر آنے کے بعد، توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر اور شرک اور بت پرستی اور بے دینی کا راستہ اختیار کرنا، اسلام کے شاہ راہ نجات کو چھوڑنا، توحید اور اسلام اور ایمان کے راستے سے انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار کرنا،
یہ انسان کی زندگی، انسان کی جان، انسان کے خون کو حلال کر دیتا ہے۔ آج اتنے بڑے سنگین مسئلے کے حوالے سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ بے اعتدالی اور سماج کے اندر یہ جو سارا ارتداد ہے، صرف دینی اور ایمانی اور اعتقادی ارتداد اور الحاد کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے ارتداد کی شکلیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ جو سارے حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مرتد ہو رہے تھے، مکہ اور مدینہ اور طائف کو چھوڑ کر کے جزیرے عرب کے لوگ جو خلافت صدیقی کے اندر انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے تھے، جب آپ اس کی گہرائیوں پر جائیں گے تو بنیادی طور پر وجہ یہی تھی کہ دین کا علم، دین کا صحیح بنیادوں پر ٹھوس شعور اور دین کی بنیادی جانکاری اور دل کے اندر گہرائی کے ساتھ دین کے امور اور مسائل کا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ان کے زندگیوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، علمی بنیادوں پر کمزور تھے۔ آج آپ دیکھیں، شرک کا مسئلہ ہو، ارتداد کا مسئلہ ہو، کفر کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسائل ہمارے سماج کے اندر صرف اس وجہ سے ہے کہ جو ایمان کی عظمت، جو ایمان کی قیمت، اس متاع ایمان اور سرمایہ ایمان کی حیثیت جو مومن کے دل کے اندر بیٹھنی چاہیے، آج وہی چیز مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ارتداد کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، جو انحراف کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، انہوں نے ایمان اور اسلام اور دین کی قیمت اور عظمت اور اس کی حیثیت کو سمجھا نہیں ہے، دنیا بے علمی کی بنیاد پر، کیونکہ ایمان کی قیمت اور عظمت کا انہیں احساس اور شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر، میں ارتداد کے انجام کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حالات جو آج ہمارے سماج کے اندر ارتداد کی لہر آ رہی ہے، کچھ تو تھوڑا سا میڈیا کی طرف سے اسلام دشمن طاقتوں اور تنظیموں کی سازشوں کے تحت اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حالات اتنے زیادہ بدترین نہیں ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے راستے پر بھی آ رہے ہیں، توحید کے راستے پر آ رہے ہیں، سنت کی شاہراہ پر آ رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے منہج اور اللہ کے دین اسلام کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن ایک ایجنڈے کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت اس اسلام کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے کہ مسئلہ جتنا بڑا نہیں ہے اس سے زیادہ ہم کہیں بڑا بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اس سے اسلام کی شبیہ کو نقصان پہنچانے کا ایک ناپاک ترین اور خاموش منصوبہ اس کے پس پردہ پنا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اس دھرتی پر شرک کا وجود ہو یا اس دنیا میں ارتداد کی بات ہو، ساری چیزوں کی بنیادی وجہ، چاہے وہ فکری طور پر آدمی ارتداد کا شکار ہو، چاہے دینی طور پر ارتداد کا شکار ہو، چاہے منہجی طور پر ارتداد کا شکار ہو، کہیں نہ کہیں اس ایمان اور اسلام اور توحید اور دین اسلام کی عظمت کا صحیح بنیادوں پر ٹھوس علم کا، ٹھوس شعور کا اور گہرے علم کا نہ ہونا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کے مقابلے میں، دنیا کے لوگوں کی محبت کے مقابلے میں، دنیاوی مفاد اور منفعت کے مقابلے میں ہم نے ایمان اور اسلام کی حیثیت کو نہیں سمجھا ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، لیکن ایک مومن کی زندگی میں اگر سچے اور پکے صاحب ایمان سے اس بات کا سوال کیا جائے کہ سب سے بیش قیمتی اور گرا مایا متاع زندگی اگر تمہاری زندگی کا کچھ ہے تو تم بتاؤ، تو وہ آدمی اگر حقیقت میں صاحب ایمان ہے تو وہ
بلا جھجک بلا تامل یہ جواب دے گا کہ میری زندگی کا سب سے بیش بہا سرمایہ، میری زندگی کی سب سے بیش بہا پونجی، میری زندگی کا سب سے بڑا متاع حیات، ہماری زندگی میں اگر کچھ ہے تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہماری توحید ہے اور یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر یہ شعور اور یہ احساس ایک صاحب دین کے زندگی میں، صاحب ایمان کی زندگی میں بیٹھ جائے تو دنیا کے سارے مقابلوں میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ میں ایک مثال دے دوں اختصار کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، کہ یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے، توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اس فرعون کے دارالحکومت اور فرعون کے تمام عوام کے سامنے پیش کیا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو لاٹھی تھی، اللہ کا دیا ہوا ربانی معجزہ عصا تھا، اس کے مظاہر کو دکھایا لوگوں کے سامنے، تو فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلانے کے بعد کہا کہ موسیٰ کو تمہیں شکست دینا ہے، موسیٰ کو تمہیں ہرانا ہے، موسیٰ کو تمہیں زیر کرنا ہے۔ یہ موسیٰ جو عصا اور لاٹھی کے معجزے سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اس کے فن کو ختم کر کے تمہیں اس کو بدنام کرنا، اس کی دعوت کو متاثر کرنا۔ بڑے بڑے بین الاقوامی شہرت یافتہ انٹرنیشنل جادوگروں کو اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ تم کو موسیٰ کو ہرانا ہے۔ وہی بڑے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہرانے کے لیے، شکست دینے کے لیے آئے تھے، فرعون سے کہہ رہے ہیں اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے، موسیٰ کو ہم نے زیر کر دیا تو بادشاہ سلامت انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تم ہمارے قریبی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اپنی پیش کی، جو کچھ ان کی جادوگری تھی سب کو کھا گئی، کہا کہ آمنا برب العالمین برب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے بلایا تھا کہ موسیٰ کو شکست دے دے، زیر کر دے، لیکن فرعون کے وہی جادوگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جان گئے کہ یہ موسیٰ کا عصا، موسیٰ کی لاٹھی، یہ کوئی فن نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ ربانی معجزہ اور رحمانی معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کیونکہ قدر جوہر دانت جوہری، سونار سونے کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ وہ جادوگر پہچان گئے، انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون اور رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ فرعون بوکھلا گیا، حیران رہ گیا کہ بلایا تھا موسیٰ کو ہرانے کے لیے، تم تو موسیٰ کا کلمہ اور ترانہ پڑھنے لگے۔ کہا تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے کاٹوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، تم کو سخت سے سخت ترین سزائیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر وہ لوگ ایمان لے آئے، ایمان ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا، جاگزی ہو گیا۔ وہی فرعون جس کی تھوڑی دیر پہلے چاپلوسی کر رہے تھے، فرعون کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا فقض انت ما قضیت، جو تجھے کرنا ہے کر ڈال، تو اس دنیا کے بارے میں فیصلہ کرے گا، آخرت میں ہمارے ایمان کا بدلہ ہمیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ یہ ایمان کی عظمت، یہ ایمان کی قیمت، یہ ایمان کی اصل حقیقت اور اس کی لذت و چاشنی ان کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے فرعون کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا ہونے کی طاقت اور قوت محسوس کر لی اور اس کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ ابو سفیان، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہان عالم کو خطوط لکھ کے، شاہ روم ہرقل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوت نامہ ارسال کیا، اس نے پڑھا، وہاں شام میں اور دوسرے شہروں میں جو تجارتی قافلہ عرب سے چل کر کے گیا تھا، وہاں اس قافلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ محمد کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ میرے قریب بیٹھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ کا رشتے میں چچا لگتا ہوں، میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جواب دیتا ہوں۔ شاہ روم ہرقل نے بہت سارے سوالات
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نامہ دعوت اور دعوت کی پیغام کو پڑھنے کے بعد پوچھا، اس میں سے اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا محمد پر ایمان لانے کے بعد کوئی آدمی مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو کر کے، غصہ ہو کر کے. حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، شاہ روم ہرقل کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوتا، اور ناراض ہونے کے بعد کوئی ان کے دین کے نہیں انحراف اور ارتداد کا راستہ اختیار کرتا ہے. کہا کذالک الایمان، کذالک الایمان، یہی تو ہے ایمان. ذالک بشاشۃ الایمان حین تخالطہ القلوب. ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت یہی تو ہے جب دلوں کے اندر گھر کر جائے، دلوں کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لے، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس سے ارتداد کے راستے پر نہیں لے جا سکتی. آج اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس صحیح شعور اور صحیح علم کے عام کرنے کی ضرورت ہے. اور پوری نسل، خاص طور سے ہمارے ان بچوں کو، بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، خالی لڑکیاں نہیں، شادی شدہ خواتین بھی اپنے مردوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے تیار ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ متاع ایمان، سرمایہ ایمان، سرمایہ اسلام کی جو قیمت ہے، جو عظمت ہے، جو حیثیت ہے، اس کو ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے ماؤں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے مسلمانوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہی چیز جب صحیح بنیادوں پر ہوگی، دین کا صحیح شعور، دین کا صحیح علم، دین کی صحیح جانکاری، ایمان کی عظمت کا صحیح احساس جب دل کے اندر بیٹھ جائے گا، تو دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیسے حل آتا ہے. فرعون کی بیوی شاہی محل کو چھوڑ کر کے اپنے ایمان پر ڈٹ کر کے اللہ سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون کی بیوی کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیوں ذکر کیا؟ جس نے شاہی محل کو چھوڑ کر کے اللہ کی جنت کو ترجیح دی اور اس محل کو ٹھکرا دیا اور اللہ کی توحید پر قائم رہی، اس نے اللہ کی توحید اور ایمان کی عظمت کو سمجھ لیا. ابو طلحہ، ام سلیم ان کے شوہر تھے، مالک حضرت انس کے والد گرامی، بڑی دعوت دی انہوں نے اپنے شوہر مالک کو، مسلمان نہیں ہوئے، علیحدگی ہو گئی. ابو طلحہ اپنے علاقے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے بڑے صاحب ثروت، عظیم سردار، باوقار آدمی، قابل قدر آدمی، صاحب حیثیت آدمی، ام سلیم کو پیغام نکاح لے کر کے آئے اور کہا کہ اے ام سلیم، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ان مثلک لا يرد یا ابا طلحہ، بلا شبہ آپ جیسا آدمی اگر پیغام نکاح لے کر کے آئے تو آپ جیسے انسان کو ٹھکرایا نہیں جاتا. آپ جیسے آدمی کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا، مسترد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ایک صاحب ثروت، با اثر آدمی، ایک عظیم سردار ہیں. کہا ہاں ابو طلحہ، مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو، میں موحدہ ہوں، تم مشرک ہو، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ایک مشرک کا نکاح ایک مومن سے نہیں ہو سکتا. ایک مشرکہ کا نکاح ایک مومن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، دونوں کا جوڑ میل نہیں کھاتا. ابو طلحہ تم مشرک ہو، میں موحدہ ہوں، تم اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور میں ایک اللہ واحد کی بارگاہ میں اپنی اس مقدس پیشانی کو جھکاتا ہوں. ہاں ابو طلحہ، تم اگر اسلام لے آؤ، تم اگر دامن ایمان میں داخل ہو جاؤ، تم اگر محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لو، تو میں شادی تو چھوڑیے، نکاح تو چھوڑیے، آپ سے حق کے مہر کا بھی مطالبہ نہیں کروں. یہی اسلام، یہی ایمان، یہی اللہ کا کلمہ توحید میرے لیے تمہاری طرف سے مہر ہوگا.
شرط یہ ہے کہ کسی ایک کو گواہ بنا لو، اور گواہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے پہنچ گئے اور کہا، رسول اکرم مجلس صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اکرم نے کہا ابو طلحہ یہ کہاں آ رہے ہیں؟ آج ان کی پیشانی پر نور ایمان جھلک رہا ہے، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آج ابو طلحہ کسی خاص مقصد سے آ رہے ہیں۔ اور گئے اور کہا اللہ کے نبی ام سلیم نے مجھے دعوت اسلام دیا نکاح کے لیے، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کے آپ کا کلمہ، توحید کا کلمہ اور اسلام کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ ایک خاتون اسلام تھی جس نے ایمان کی قیمت، اسلام کی عظمت اور توحید کی عظمت کو سمجھا تھا۔ اس خاتون نے اسی شعور اور ٹھوس یقین اور علم کی بنیاد پر ابو طلحہ کو دامن اسلام میں داخل کرنے کو مجبور کر دیا۔ آج ضرورت ہے میرے بھائی کہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، سب کو ایمان اور اسلام کی قیمت اور عظمت بتائی جائے۔ یہی ایک مومن کی زندگی میں سرمایہ حیات بھی ہے اور سرمایہ نجات بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں ایمان ٹھوس نہیں رہا تو دنیا میں بھی ناکامیاں ہمارے مقدر ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں سرخرو کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ صحیح ٹھوس اور بنیادی شعور کا نہ ہونا، اور دوسری چیز کہ آج ہمیں جس قدر ایمان سے محبت ہونی چاہیے، دنیاوی محبت میں کتنے سارے لوگ، کتنی ساری بیٹیاں، کتنے سارے مرد، سارے لوگ اسی نظریے سے کہ دنیا کی کوئی بہترین چیز، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی شادمانی، دنیا کی آسائش، دنیا کی راحت، دنیا کا آرام ہمیں میسر آ جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ دنیا داری، دین سے دوری اور ایمان کی قیمت اور عظمت کو نہ سمجھنا، میرے بھائیوں اسی لیے یہ سارے حالات ہمارے سماج کے اندر پنپ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج جو امتداد ہے، جو ماں اور باپ کا بچوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں پر، دنیا کے لیے بہترین ڈاکٹر بنانے کے لیے، بہترین ڈگری دلانے کے لیے، بہترین کامیاب اسکالر بنانے کے لیے ایسے کالجز اور ایسے تعلیمی اداروں کا انتخاب کر لیا کہ لے جا کر کے مخلوط تعلیم گاہوں کے حوالے اپنی پوری نسل کو کر دیا، جس کی بنا پر اختلاط مرد و زن ہونے کے ناطے جو ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے ایک نوجوانی کا جس میں وہ امتیاز نہیں کر پاتے، اور اسی تعلیم کے نام پر ماں اور باپ نے لے جا کر کے غیر اسلامی کلچر، غیر دینی کلچر، غیر دینی مزاج اور نظریے کے مینجمنٹ اور ادارے کے حوالے کر کے لوگوں کے ساتھ میل جول کا ایک راستہ ہموار کر دیا، اور اسی راستے کی ہمواری کی بنیاد پر ایک غیر مسلم لڑکے سے بچی کا اس کو محبت ہوا، اور نتیجہ کہاں تک پہنچ گیا؟ اس کی اس کو محبت نے اس لڑکی کے ایمان اور اسلام کو چھین لیا، اس سے سودا کرنے کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم یہ سارے کام جو ہمارے اپنے اپنے کام کی نوعیتیں ہیں، ان کاموں سے ہٹ کر کے ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنی بچیوں کی دینی اور تمام طرح کی تعلیم کے بندوبست کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اگر ارتداد پر ہم نے تقریر سنی ہے، ہمارا ضمیر جاگتا ہے، اور ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں کے ارتداد کے راستے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا تو پھر ہماری ان تقریروں کا، ہماری ان مجلسوں کا کوئی حاصل نہیں۔ یہ عزم لے کر کے اٹھیں، یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ ہمارے اپنے اپنے علاقے کی سطح پر ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایسے دینی تعلیمی ادارے ہوں، ایسے تعلیمی عصری ادارے ہوں جہاں ان کا دین محفوظ ہو، ایمان محفوظ ہو، عقیدہ محفوظ ہو، ان کی تہذیب محفوظ ہو، ان کا کلچر محفوظ ہو۔ آج یہ قوم کا سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا فریضہ ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ عزم کر کے اگر ہم اٹھتے ہیں
تو پھر ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ کانفرنسیں، ہمارے یہ جلسے اور ہمارے یہ بڑے بڑے تمام مسائل، ہاں ان کا کوئی حاصل ہے؟ ورنہ اسی طریقے سے ہم سنیں اور سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہمارا ضمیر اور ایمان جاگے۔ میرے بھائیوں، یہ ارتداد جو ہے، سماج میں جو ماں اور بہنوں کو ہم رہنے کے لیے کسی بھی سوسائٹی کا انتخاب کر لیتے، کہیں بھی جگہ رہنے کے لیے، خاص طور سے بڑے لوگ بڑھیا سوسائٹی، وی آئی پی سوسائٹی کا انتخاب کرنے کے لیے غیر مسلم محلے کا انتخاب کر کے غیر مسلم بستیوں کے اندر جا کر کے رہنے لگتے، اور انہیں ان کا اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں، ہمارے بچے کا، ہماری بچی کا نشست و برخاست اور اس کی دوستی اور اس کا یارانہ اور اس کا تعلق کن کن لوگوں سے۔ یہی دھیرے دھیرے اتنی جڑیں گہری کر لیتی ہیں چیزیں کہ اس کے اثرات اور نتائج اتنے خطرناک آتے ہیں کہ بہترین اعلیٰ سوسائٹی کے نام پر جا کر کے رہنے والے صاحب ثروت آدمی وہ اپنی بچی اور اپنے بچے کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں بہت سارے وجوہات ہیں میرے بھائیوں، میں اصلاً آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمان کی، اسلام کی، دین کی، توحید کی، سنت کی قیمت اور حیثیت کو سمجھو، اور اس کے لیے جو جو طریقہ کار اپنے اپنے علاقوں، اپنی اپنی بستیوں، اپنے اپنے محلوں اور اپنی اپنی سطح سے جن کے لیے مفید اور مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں، سارے طریقوں کو اپنائیں۔ سب سے بنیادی کام دینی تعلیم کا نظم اور دینی علم کی پختگی، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کے ذہن و دماغ میں ایمان اور اسلام کی عظمت اتنا بٹھا دے کہ وہ ایمان اور اسلام سے سودا کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہو۔ قرآن مقدس پڑھتے، رسول گرامی سرتاج رسول تھے، پوری کائنات کے امام تھے، لیکن اس رسول گرامی کو اپنے ایمان اور اسلام اور دین کی فکر مندی کا عالم یہ تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں جب رسول اکرم کی باری ہوتی ہے تو رسول اکرم کیا کرتے ہیں؟ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو اب ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رکھ۔ یہ امام کائنات کی دعا اپنے ایمان اور دین اور اسلام اور عقیدے اور منہج اور اللہ کی توحید کے حوالے سے ہے۔ آج ہم اپنے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، لے گئے اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے، جو میں نے کہا نا کہ لے جا کر کے وی آئی پی سوسائٹیوں کے اندر اپنے بچوں کو کانوینٹوں اور غیر مسلم تعلیمی اداروں میں بڑا آدمی بننے کا لیبل لگانے کے لیے ان کے سامنے چھوڑ کر کے آتے ہو۔ حضرت ابراہیم گئے تھے تو کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ بے آب و گیا چٹیل میدان میں ابراہیم خلیل اللہ ہاجرہ ام اسماعیل اور اسماعیل کو چھوڑ کر کے گئے تو کہا کہ اللہ میں نے تیرے اس گھر کے پاس ان کو چھوڑا اس لیے ہے تاکہ یہ نماز پڑھے، تاکہ یہ سوسائٹی کا انتخاب کرتے ہوئے فکر ہے کہ مسجدیں کی نہیں ہے، میرا بچہ کلمہ یاد کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ یہ سارے حالات، یہی ساری بے دینی، ارتداد اور انحراف کا سبب ہے۔ وہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تم مجھے بچا لے اور میری ذریت کو بچا لے، کس بات سے؟ بتوں کی پوجا سے۔ یعنی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری توحید کی حفاظت فرما، ہمارے کلمہ اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں میری اور میری ذریت کی فکر کو، عقیدے کو، ایمان کو سلامت رکھ اور ہمیں بتوں کی پرستی اور پوجا سے بچا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہیں، انت ولی فی الدنیا
والآخرہ یا فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یاد ہے دعا. اپنے ایمان اور اسلام کی قدر اور اس کی حیثیت کا شعور نہ ہونے کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی ہمارا تنہا کارساز ہے اس دنیا میں اور آخرت میں. توفنی مسلما، اے اللہ تو ہمیں مسلمان ہو کر کے مرنے کی توفیق عطا فرما. موت آئے تو اسلام پر آئے، یہ مومن کی زندگی کا سب سے گراں مایہ اور قیمتی دو. والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیکوکاروں میں شمار فرما، ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فکر مندی تھی. کس لیے؟ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کے حوالے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے، زندگی کا آخری پیریڈ ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے والدین کا کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا کمپنی کا فلاں مینیجر، اس سے سیٹنگ کر کے مال لایا کرتے تھے، یہ نمبر لو، میں تو چلا، اتنے پرسنٹ پہ سیٹنگ ہوتی تھی، کاٹا فلاں کاٹے پہ مارا کرتے تھے، اب تو میں چلا، تم ایسے کر لیا کرنا. ہاں، انبیاء کی زندگی کو پڑھو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. زندگی کا آخری پیریڈ ہے، زندگی کا آخری مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی یوسف کے بارے میں تم جانتے ہو، بیٹوں سے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اے میرے بیٹو، اللہ کی عبادت پر قائم رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ اور کہیں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کی تو پوجا نہیں کرو گے. یہ اپنی نسل کی توحید کی حفاظت اور سلامتی کی فکر مندی کا ایک نمایاں مظہر تھا کہ زندگی کے آخری پیریڈ میں باپ اپنی نسل کی عبادت اور اپنے نسل کی عقید و ایمان اور دین اور اسلام کے حوالے سے فکر مند ہو کر کے یہ فکر مندی پیدا کرنی پڑے گی. نسلوں کی تربیت کے حوالے سے، خاندانوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنے سماج اور سوسائٹی اور محلے کی دینی تربیت کے حوالے سے، خاص طور سے نسواں اور خواتین کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کے حوالے سے پوری سوسائٹی، پورے سماج اور پوری مسلم کمیونٹی کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ جو چہار دیواری سے ہر طرح کی یلغار کی شکلیں ہیں، ہم اگر ساری یلغار اور سارے مسائل کا مقابلہ کرنے اور سوچنے کے لیے بیٹھے تو پھر ہمارے مسائل تہ در تہ بہت گہرے. آج صہیونی تنظیمیں، کمیونسٹ کی تنظیمیں، ملک کے اندر بدنام زمانہ تنظیم اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ساری سازشیں رچ رہے ہیں، ہم نے اس ارتداد پر قدغن لگانے کے لیے اپنی بہنوں، اپنی ماں، اپنی بیٹیوں، اپنے نوجوانوں کے ایمان اور عقیدہ و اسلام کی حفاظت کے لیے کیا لاہے عمل تیار کیا. وہ مدارس، وہ مکاتب اسلامیہ جو بچپن میں ذہنوں کے دماغ کے اندر اس بات کو گھٹی کی شکل میں پلا دیا کرتے تھے کہ اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان، اللہ کا اسلام، رسول سے سچی محبت، یہی تمہاری زندگی کا کل سرمایہ ہے. آج ہم نے ان کو بند کر کے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پہ اسکولوں کو آباد کرنا شروع کر دیا. ارتداد روکنے کے لیے تقریر سے روکے گا؟ یہی تمہاری زندگی کا، ہاں، مولوی صاحب کے جلسے میں تقریر سے ارتداد رک جائے گا؟ قطعاً ایسا نہیں ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت، دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، توحید کی حفاظت، صحیح عقیدے کی حفاظت، صحیح منہج اور مسلک کی حفاظت. ہمارے لیے تو ڈبل چیلنجز ہے. اس لیے
ہمیں اور زیادہ سترک ہو کر کے اپنے دین اور ایمان اور منہج اور مسلک کی حفاظت کے حوالے سے سنجیدہ ہونے اور اس کے تدارک کے لیے جو مسائل ہیں بنیادی طور پر اہل علم اور دانشوران قوم و ملت کو بیٹھ کر کے لاہ عمل بنانے کے بعد اس کی عملی تنفیذ کرنی ہوگی. زبانی قول و گفتار سے اس امت کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح شعور، صحیح دین کی سمجھ اور ہماری امت کو اپنے دین، ایمان اور اسلام کی قدر و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی امت مسلمہ کے اندر جو ارتداد اور بے دینی کا منظرنامہ ہے، اس کی لہر ہے، سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے حساس اور سنجیدہ ہو کر کے اس پر کنٹرول اور قابو پانے کے لیے اپنی اپنی سطح پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین امت اسلامیہ کو ایمان اور اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس پروگرام کو امت اور جماعت کی اصلاح کا سبب بنائے. ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.